السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ جب حریم شاہ کے شوہر کو چھوڑا گیا تو انہیں پرچی پر کیا لکھ کر دیا گیا؟ حریم شاہ نے نیا انکشاف کر دیا ہے اور کہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے کراچی میں ٹارچر سیلز بھی ہیں۔ جی، یہ انٹرویو کیا جمیل فاروقی صاحب نے حریم شاہ صاحبہ کا اپنے پوڈ کاسٹ پر، جمیل فاروقی آفیشیل پر۔ تو اس میں پہلے تو انہوں نے جو پہلا سوال کیا حریم شاہ صاحبہ سے، وہ سب کے لیے ایک ہے نا کہ ایک لے مین کا سوال ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ حریم شاہ صاحبہ آپ یہ تو بتائیں کہ آپ کے پاس اتنی ساری ویڈیوز کہاں سے جاتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا دیکھیں آپ بھی بہت بڑے صحافی ہیں، تو میری بھی جہاں تک اپروچ ہے آپ کو پتہ ہے، تو اسی لیے یہ میرے پاس ویڈیوز آ جاتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ویڈیوز میرے پاس ایسے آتی ہیں، آپ دیکھیں کہ کوئی بھی سیاستدان بعد میں ان ویڈیوز کو جھٹلاتا نہیں ہے، کیونکہ ان کے چہرے عیاں ہوتے ہیں بلکہ بے نقاب ہوتے ہیں۔ اس پر جمیل فاروقی صاحب نے ایک اور سوال پوچھا کہ ایک اور بات بتا دیں، میں نے کیونکہ ابھی پوڈ کاسٹ کو بحال کیا ہے بلکہ فعال کیا ہے، تو آپ کچھ نہ کچھ انکشاف کر کے جائیں، بتائیں کس کس کی ویڈیوز ہیں آپ کے پاس۔ تو پہلے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں میرے پاس تو بہت ساری ویڈیوز ہیں اور ویڈیوز کی وجہ سے میرے شوہر کو اٹھایا گیا، اس کے بعد پھر کیا کیا۔ اور وہ کہتی ہیں لاسٹ جو میں نے مریم نواز صاحبہ کے جو شوہر کے حوالے سے ویڈیو ڈالی تھی، اس کے بعد جو ہے یہ اور اس سے پہلے بھی حریم شاہ صاحبہ الزام لگاتی رہی ہیں مریم نواز صاحبہ پر کہ انہوں نے جو یہ تمام تر جو کارروائی ہوئی ان کے شوہر کے خلاف، اس میں مریم نواز کا ہاتھ ہے اور مریم نواز نے ہی یہ سب کچھ کروایا ہے، اور بہت سارے لوگ ان کے اعلی کار تھے اس میں۔ مریم نواز صاحبہ کی جو خواہشات ہوتی ہیں وہ پوری کی جاتی ہیں، جب بھی جہاں بھی وہ جس کسی بھی چیز کو چاہتی ہیں پاکستان میں وہ ہو جاتا ہے۔ تو مریم صاحبہ کے بارے میں ایک اور بات کی کہ وہ فرعونیت اختیار کر گئی ہیں۔ جب حریم شاہ صاحبہ کے شوہر کو اٹھایا گیا، یہ معاملہ ہی بڑا عجیب ہے۔ تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ پہلے تو ان کی آنکھوں پر پٹی تھی، ہاتھ باندھے ہوئے تھے، اس کے علاوہ پاؤں بھی ان کو بندھے ہوئے، ان کو پاؤں بھی کوئی حرکت نہیں کر سکتے تھے، پاؤں باندھے ہوئے تھے، نامعلوم جگہ تھی، نہ جانے کون سے لوگ تھے، اور ایسے لوگ جو کہ سادہ وردی کے اہلکار بھی ہو سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایسا کیا کہ حریم شاہ صاحبہ کے شوہر سے پہلا سوال تو پوچھا کہ حریم شاہ کے پیچھے کون ہے، آپ بتائیں۔ حریم شاہ کے پاس جو یہ ویڈیوز آتی ہیں، یہ تمام تر جو انکشافات کرتی ہیں۔ اور جمیل فاروقی صاحب نے ایک اور سوال پوچھا کہ آپ اس بات کی تصدیق یا تردید کر دیں کہ جو ایک ٹویٹر ہینڈل ہے یہ آپ کا ہے، کیونکہ وہ تو ویریفائڈ ہے، اور اس پر جو آپ اپنی پوسٹس کرتی ہیں، لوگوں کے لیے انعامات و اکرامات کا اعلان کرتی ہیں، اس کے علاوہ آپ مختلف سیاستدانوں کو ویڈیوز لیک کرنے کی دھمکیاں دیتی ہیں، تو آپ یہ بتا دیں کہ یہ آپ کا یا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کسی کا بھی ہو، اور اس کو کسی کو یہ رائٹ نہیں ہے کسی کے بھی ٹویٹر ہینڈل پر بات کرنے کا، یا ان پر اپلوڈ یا پبلک کی جانے والی ویڈیوز کے حوالے سے کوئی بھی سوال نہیں اٹھا سکتا، یہ ایک سوشل پرسن کا رائٹ ہے۔ تو میرے شوہر کو بھی اسی لیے اٹھایا گیا کیونکہ میں بہت ٹکا کے بولتی ہوں، تنقید کرتی ہوں، اور لوٹوں پر تنقید کرتی ہوں، اور اس کے علاوہ بہت ساری باتیں کرتی ہوں، ویڈیوز لیک کرتی ہوں۔ بالکل، میرے شوہر کو جب اغوا کیا گیا 5 سے 7 دن تو میں خاموش رہی، لیکن میڈیا کی مدد سے اور اداروں کی کاوشوں کی وجہ سے بھی میرے شوہر جو ہے وہ واپس آئے۔ دیکھیں حریم شاہ صاحبہ نے جب ان کے شوہر اغوا ہوئے، حریم شاہ صاحبہ کے مطابق، تو سب سے پہلی اپیل انہوں نے پاکستان کی خفیہ ایجنسی کو کی، اور انہوں نے کہا کہ آپ سے اپیل ہے کہ آپ میرے شوہر کو جلد از جلد بازیاب کروائیں۔ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ کوئی 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران ان کے شوہر واپس آ گئے، اور جب واپس آئے تو حریم شاہ صاحبہ نے ایک اور انکشاف کیا، لیکن اس سے پہلے کہ مریم نواز کا ٹارچر سیل ہے کراچی میں، وہ حریم شاہ صاحبہ یہ بات کر چکی ہیں کہ اس ٹارچر سیل میں ہوتا کیا ہے۔ ہوتا یہ کہ مختلف قیدی ہیں، ان کو
ہاتھ پاؤں آنکھیں باندھ کر رکھا جاتا ہے اور ان کو پتہ نہیں ہوتا، پنکھا یہاں تک نہیں چل وہ رہا کہتی ہیں ہوتا۔ کہ ان کو اس طرح ٹارچر کیا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک ہی بار مار دیں، اس طرح سے آپ ہمیں آپ دیکھیں ٹارچر کہ کر اس رہی ہوتی ہے۔ اذیت کا، اس دکھ کا، اس درد کا کیا ہوگا کہ وہ یہ کہتے ہوں گے کہ ایک ہی بار مار دیں، بار بار اذیتیں تکلیف نہ دیں ہمیں۔ تو جب حریم شاہ صاحبہ کے شوہر کو کہا گیا کہ آپ ویڈیوز بتائیں، یہ سورس کون ہے، حریم شاہ کو کون دیتا ہے، کس کی ویڈیوز ہیں۔ بائی دا وے حریم شاہ صاحبہ نے ایک اور اعلان کر دیا کہ مریم نواز سمیت تمام بڑے سیاستدان ہیں، ان کی ویڈیوز ان کے پاس ہیں اور وہ لیک کرنے والی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جمیل فاروقی صاحب نے پوچھا کہ نام بتا دیں کہ ان کی کریں گی، تو انہوں نے کہا بھی نام تو نہیں بتاؤں گی لیکن ویڈیوز ہیں وہ لیک کروں گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو سیاستدان وزرائے اعظم بننے کے خواہاں ہیں تو میں ان کی ویڈیوز، اب دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ تو مجھے بالکل فنی لگتا ہے۔ ابھی بھی میں ان کی کوئی ویڈیو دیکھ رہی تھی اور وہ پھر ہنسی میں لوٹ پوٹ ہو گئی۔ اور اس کے علاوہ بلاول بھٹو صاحب تو وزیر خارجہ بننے کے لائق نہیں تھے، اتنی ایبیلٹی نہیں ہے ان میں۔ یہ بچہ مجھے پہلے اچھا لگتا تھا لیکن ابھی اچھا نہیں لگتا، یہ بھی کہا انہوں نے۔ اور عمران خان صاحب کے لیے انہوں نے کہا کہ بہادر ہیں، دلیر ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کے لیے انہوں نے کہا کہ ان کی ایک چیز پسند ہے، انہوں نے کہا کیا، ان کی تحمل مزاجی مجھے بہت پسند ہے۔ ویسے تو وہ کرپشن کے سردار ہیں لیکن ان کی تحمل مزاجی جو ہے وہ مجھے پسند ہے، یہ انہوں نے کہا۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری باتیں جو، لیکن کام کی بات یہ کہ پرچی پر کیا لکھا ہوا تھا۔ پرچی پر یہ لکھا ہوا تھا کہ حریم شاہ صاحبہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور مجھے جو اٹھایا گیا تھا اس میں حریم شاہ کی اپلوڈ کی جانے والی ویڈیوز کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور مجھے جو اٹھایا گیا تھا اس کے بعد پھر مجھے ڈرایا نہیں گیا، مجھے دھمکایا نہیں گیا، مجھے کسی بھی قسم کا کوئی دباؤ یا پریشر مجھ پر نہیں تھا۔ تو یہ لکھا ہوا تھا، جس کا صاف اور واضح مطلب یہ ہے کہ حریم نے ایک تو بہت سارے سیاستدانوں کے ان کے پاس ویڈیوز ہیں وہ لیک کرتی آئی ہیں، وائرل کرتی آئی ہیں، اور وہ ویڈیوز پھر اپنے بارے میں جب جمیل فاروقی صاحب نے ان سے سوال کیا کہ آپ کی بھی تو قابل اعتراض ویڈیوز ہیں جو کہ already they are in market، تو آپ اس پر کیا کہتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ تو سندل خٹک صاحبہ نے لیک کی ہیں، اس کے بعد پھر وہ 13 دن جیل میں بھی رہیں، اور اس کے بعد پھر ابھی کیس بھی چل رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ کیا پریس کانفرنس کرنے کا بھی کہا گیا ہے ان کے شوہر کو، حریم شاہ کے شوہر کو؟ ہاں، پریس کانفرنس کرنے کا تو کہا گیا نا کہ پرچی پر، اور اس کے بعد پھر حریم شاہ کہتی ہیں کہ میں نے سمجھایا کہ بھئی پریس کانفرنس نہیں کرنی، ایسے نہیں ہوتے، کیا ہو گیا، جذباتی مت ہوتے۔ اور حریم نے پھر کہا کہ جو پرچی پر لکھا ہوا تھا اور لکھ کے دیا گیا ایک اسکرپٹ، پھر انہوں نے اپنے شوہر کو منع کیا کہ نہیں، ابھی نہیں کرنی، اور یہ نہیں کرنی تو ہم مقابلہ کریں گے، ہم جان دے دیں گے، ہم ایسا نہیں۔ بالکل، وہ کہتی ہیں پاکستان میں جو ظلم ہو رہا ہے میں اس کے خلاف کھڑی ہوں گی، اور باہر کی این جی اوز سے مل کر اور ہیومن رائٹس کے جو بھی ادارے ہیں ان سے مل کر میں پاکستان میں ہونے والے ہر ظلم کا مقابلہ کروں گی اور اس کے خلاف کھڑی ہوں گی، پاکستان کے لیے میں آواز بلند کرتی رہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ جو جج صاحبان ہیں ہائی کورٹ کا جو ڈویژن بینچ بنا، انہوں نے بھی بہت مدد کی حریم صاحبہ کے شوہر کو لاپتہ ہونے کے بعد ان کی بازیابی کے لیے، اور جس پر ان کا شکریہ بھی ادا کرتی ہیں۔ اور بعد میں کچھ ویڈیوز کی باتیں، کچھ آڈیوز کی باتیں، پہلے تو رانا ثناءاللہ اور مریم نواز صاحبہ کی ایک آڈیو کی بات کی انہوں نے، اور اس کے علاوہ دیکھیں یہ اب کس طرح معاملہ جا رہا ہے۔ کیا حریم شاہ ویڈیوز کریں گی پبلک؟ ہو سکتا ہے کریں، ان کے پاس ویڈیوز ہیں، بالکل ہوں گی، کتنی ہیں اور کتنی سینسٹیو ویڈیوز ہیں یہ تو وہی بتا سکتی ہیں، لیکن کسی حد تک ان کے پاس کچھ نہ کچھ ہے تو صحیح دینے کے لیے۔ اور اس کے بعد پھر وہ یہ کہتی ہیں کہ ایک یو کے میں وہ پریس کانفرنس کرنے والی ہیں، اس پریس کانفرنس میں کیا ہوگا، کس کو وہ موضوع بحث بنائیں گی اور ان کا مخاطب کون ہوگا، یہ بہت بڑے سوالات ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جو مکروہ چہرے ہیں، منافق چہرے ہیں، وہ سب کے سامنے لے کر آؤں گی۔ دیکھیں انہوں نے بہت سارے سیاستدانوں کی بات کی کہ وہ ان کو کیسے لگتے ہیں۔ شیخ رشید صاحب کے حوالے سے بات کی، انہوں نے کہا شیخ صاحب تو بلفر ہیں، وہ تو منہ پھٹ ہے، جو ان کے دل میں ہوتا ہے وہ بول دیتے ہیں۔ اور
اس کے علاوہ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کی، انہوں نے کہا کہ مولانا فضلو منافق ہے، یہ ہے وہ ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. حریم شاہ اب کون سی ویڈیو ہیں جو پبلک کرنے والی ہیں؟ پہلی ویڈیو اگر ان کو پبلک کرنی چاہیے، ایک تو جہانگیر ترین کی انہوں نے نہیں کی، اور انہوں نے کہا بھی تھا میں پبلک کروں گی، نہیں کی. اس کے علاوہ حالیہ جو ایک ویڈیو ان پر ان کے صارفین کی وجہ سے ڈیو بنتی ہے، وہ ذکا اشرف صاحب کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ میں پبلک کروں گی، نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ ذکا اشرف پہ تو یہاں پریشر والی کوئی بات بھی نہیں بنتی نا، کہ وہ تو کوئی سیاسی رہنما بھی نہیں ہے بندہ سمجھے کہ پریشر ہوگا. اگر حریم شاہ صاحبہ نے یہ اتفاق کیا ہے، بلکہ اگری کیا ہے کہ یہ جو پیج ٹویٹر ہینڈل ہے وہ خود چلا رہی ہیں، ویریفائڈ ہے، تو اس کا مطلب ایک ہی ہے نا کہ حریم صاحبہ ہی چلا رہی ہیں. تو وہ جو دعویٰ تھا حریم صاحبہ کا اپنا ہی دعویٰ تھا، تو اپنا دعویٰ تھا تو اپنے دعوے پر عمل کرتے ہوئے جو دعوے کیے ہیں وہ پورے کرتی جائیں. صحیح. ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.